اب یہ واقعہ ہے کہ ایک فیملی ہے، ان کے اوپر یعنی جادو شروع ہو جاتا ہے، یعنی ان کے بچے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں، مگر بچوں کے اوپر جادو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جادو کا سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے کہ ایک ان کی ریلیٹیو ہے، وہ ان کے گھر میں جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ بچے جو ہے نا بڑے ان کے پڑھے لکھے ہیں، بڑی ترقی کر رہے ہیں، تو وہ ایک عورت جو ڈنمارک کی طرف رہتی ہے، وہ جادو شادو کرتی، بڑے زبردست قسم کے جادو اس کے پاس ہیں، کالے جادو، قبالہ، مسان جادو، اس طرح کے جادو وہ کرتی، ڈنمارک میں بڑی مشہور، یعنی کالے جادو میں اس کا ایک نام ہے۔ یہ کانٹیکٹ اس سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے بچے جو ہے نا جی وہ بڑے پڑھ لکھ رہے ہیں، کوئی بڑے بڑے اچھے وہ ڈگریاں لے رہے ہیں، بڑے زبردست قسم کے، والدہ بڑی محنت کر رہی ہے، اور کوئی ایسا طریقہ لگاؤ کہ ان کے اوپر جادو کرو، جادو ایسا جادو کرو کہ یہ فیملی تباہی اور بربادی کی طرف چلی جائے۔ اس کے بعد جناب جادو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پچھلے 3 سال سے۔ اس کے بعد گھر میں مصیبتیں، آفتیں، الجھنیں، پریشانیاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ والدہ بڑی جرت مندی کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، مگر کیا کرے، اتنے برے تعویذ ڈالے جاتے ہیں جو الٹے ہوتے ہیں۔ بچے بڑے تابعہ دار، مگر بچے آگے سے پھر آرگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈس اوبیڈینٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں، والدہ کی بات بھی ماننے سے انکار۔ والدہ پریشان، کریں تو کیا کریں، یہ ہو کیا رہا ہے میرے گھر میں؟ اتنا اچھا پڑھ رہے تھے بچے، اب وہ پڑھائی بھی نہیں کر رہے، چھوڑنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ کانٹیکٹ انہوں نے میرے ساتھ کیا، فون کال کی، بتایا جی کہ ہم شاہ صاحب اس پرابلم میں گر چکے ہیں، مہربانی کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ لگائیں کہ جو ہے نا ہماری جو ہے نا جان چھوٹ جائے۔ میں نے جناب ان کا حساب کتاب لگایا، اس کے بعد جب چیک کیے ان کے نام، تو میں نے جناب ایک تو الٹے تعویذ بھی نکال لیے، پھر ایک پتلا بھی نکالا جس میں اس طرح سوئیاں چبھائی ہوئی تھی، اور ایک جو بہت ہی جادوگرنی تھی ڈنمارک سے، ان کے اوپر جادو کاری تھی، اس کا نام بھی نکالا، ادھر سے جو کروا رہی تھی اس کا نام بھی نکالا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ حیران پریشان رہ گئے، کہتے ہیں یہ تو ہمارے وہ لوگ ہیں جو واقعی جادو کرتے ہیں، اور ہماری پوری فیملی کی انہوں نے تباہیاں کر دی ہیں۔ اس طرح کا سسٹم جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے ان کو نقش دیے، اس کے بعد وظیفے دیے، پھر ان کو بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ صدقہ بھی دیں۔ صدقہ بھی ایک کالا لیلا بالکل وہ ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا ایک مزار ہے، بتایا جی کہ اس کے اوپر اس کو نا ذبح کرنا ہے، ادھر چڑھانا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی مصیبتیں ختم انشاءاللہ، الجھنیں پریشانیاں ان سے آپ کو جو ہے نا اسی وقت انشاءاللہ آپ ان آفتوں سے، آپ کو مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو وہ ان کو پڑھنے کے لیے دیا، پھر ایک نقش دیا، اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد ایک تعویذ دیا۔